بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پریویس کلاسز میں ہم نے بات کی تھی جناب پریزنٹ ویلیو پہ. اگر آپ نے جو پروویژن کا اماؤنٹ لینا ہے جس پہ آپ نے پروویژن کریٹ کرنا ہے اس کو سیٹل کرنے میں اگر آپ کو ایک مٹیریل پیریڈ لگے گا تو پھر آپ کو اس پروویژن کو ریکگنائز کرنا ہے پریزنٹ ویلیو پر. ڈی کمیشننگ کاسٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو نا. تو اس کے بعد ایک ایریا ہمارے پاس اور ہے, اس کا نام ہے ری ایمبرسمنٹ. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ نے کوئی ایکسپینڈیچر انکر کیا ہے جس کو سیٹل کرنے کی لائبلٹی آپ کے اوپر ڈیو ہوتی ہے, مطلب جس کو اگر آپ سیٹل کریں گے, جس لائبلٹی کو آپ سیٹل کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے اس کے چانسز ہیں کہ آپ اس کو کہیں اور سے ریکور کر جائیں, کوئی لاس ہے وہ کہیں اور سے ریکور ہو جائے. ٹھیک ہے جی. آپ کے خلاف اگر کسی نے کورٹ کیس فائل کیا تو ان ریٹرن آپ نے کسی اور کے خلاف کورٹ کیس فائل کر دیا. مطلب آپ کی طرف سے اگر کسی کو کوئی ڈیفیکٹو پروڈکٹ سپلائی ہوئی ہے تو آپ کے کسٹمر نے آپ کے خلاف کیس فائل کر دیا, لیکن آپ نے بولا بھائی اس میں میرا تو فالٹ نہیں ہے, تو آپ نے ان ریٹرن اپنے سپلائر کے خلاف کیا کر دیا, کیس فائل کر دیا. تو وہاں سے آپ ڈیمیجز ریکور کریں گے, آگے آپ ڈیمیجز پے کریں گے. تو جو آپ ڈیمیجز خود پے کریں گے اس کا تو آپ بنائیں گے پروویژن فار لیگل کاسٹ اینڈ ڈیمیجز. یس اور نو, آپ جواب دیجیے مجھے. لیکن جو آپ کو آگے سے ڈیمیجز ریکور ہونا ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے, ری ایمبرسمنٹ ہے, ریکوری ہے. تو جب بھی کسی بھی پروویژن کے اگینسٹ آپ کو اگر کیا ہونی ہوگی, ریکوری ہونی ہوگی, تو آپ کیا پرنسپلز فالو کریں گے, یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں ہم آج کی کلاس میں. تو ٹاپک ہماری آج کی کلاس کا بیٹا کیا ہے, ری ایمبرسمنٹ. ٹھیک ہے جی. اور ری ایمبرسمنٹ کے بارے میں یہاں پر کیا مینشن ہے, ویئر سم اور all of the expenditure required to settle a provision. یا تو آپ کو جو اماؤنٹ چاہیے اپنے پروویژن کو سیٹل کرنے کے لیے وہ کمپلیٹ یا اس کا کوئی حصہ is expected to be reimbursed by another person. جو اماؤنٹ آپ کی جیب سے خرچ ہوگا کسی بھی پروویژن کو سیٹل کرنے کے لیے, اگر اس کی ری ایمبرسمنٹ آپ کو کہیں سے ملتی ہے, the reimbursement shall be recognized when and only when, بڑے خطرناک الفاظ ہیں, صرف اور صرف it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the obligation. یعنی جب دیکھو ایک بات بڑی سمپل سی بات ہے, اگر آپ کی جیب سے آؤٹ فلو ہونا ہے تو اس آؤٹ فلو کو آپ ریکگنائز کرتے ہو بطور لائبلٹی کہ مستقبل میں آپ کی جیب سے آؤٹ فلو ہونا ہے, لیکن اس کو پے کرنے کی obligation آپ پر موجود ہے. تو آپ کیا انٹری بناؤ گے, ایکسپینس ڈیبٹ, پروویژن کریڈٹ لائبلٹی, یا ایسٹ ڈیبٹ کیپٹلائز کر دیا ایکسپینڈیچر کو, جیسے کہ ڈی کمیشننگ کاسٹ کیپٹلائز کر دیا, ایسٹ کی کاسٹ کا پارٹ بنا دیا, لیکن اس کو پے کرنے کی لائبلٹی کیا کر دی, کریڈٹ کر دی. یس اور نو. تو جب آپ کسی بھی ایکسپینڈیچر کے لیے کیا کرتے ہو, پروویژن کریٹ کرتے ہو, تو اس کو پے کرنے کی لائبلٹی آپ پروویژن کے نام سے کریڈٹ کرتے ہو, اور اس کو جو اس ایکسپینڈیچر کو یا تو آپ ایکسپینس ٹریٹ کر لیتے ہو یا پھر آپ لائبلٹی ٹریٹ کر لیتے ہو. یس اور نو. رسپانس ہے بیٹا, رسپانس. تو جب آپ اس ایکسپینڈیچر کو سیٹل کرو گے تو آؤٹ فلو آپ کی جیب سے ہوگا. یس اور نو. آؤٹ فلو ہوگا کہ نہیں ہوگا بتائیے, آپ کی جیب سے آؤٹ فلو ہوگا کہ نہیں ہوگا, آؤٹ فلو ہوگا. اور پروویژن کے لیے آؤٹ فلو کی کم از کم پرابلٹی کیا ہے, آؤٹ فلو کیا ہونا چاہیے, پروبیبل ہونا چاہیے. یس اور نو. یعنی آپ لائبلٹی ریکگنائز کر لیتے ہو بطور پروویژن اگر آؤٹ فلو کیا ہو, پروبیبل ہو, present obligation as a result of past obligating event. Yes or no. تو آؤٹ فلو اگر کیا ہے, پروبیبل ہے, اور ریلائبل ایسٹیمیٹ, تو آؤٹ فلو کی پرابلٹی کیا لی تھی آپ نے, پروبیبل لی تھی. اور پروبیبل کے بارے میں نے کیا سمجھایا تھا, مور لائکلی دین ناٹ, جس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو نہ ہونے کے مقابلے. جواب دیں بیٹا. یار رسپانس چاہیے مجھے آپ سب کا بیٹا. فراز ہے یار کیا ابھی کلاس میں, فراز کا رسپانس نہیں آ رہا بھائی. آؤٹ فلو کی پرابلٹی کیا ہو, پروبیبل ہو. یس اور نو. بھائی یہ ہم نے پڑھی ہیں باتیں یا نہیں پڑھی,
اب یہ بتائیے اگر آپ کو اس آؤٹ فلو کے بدلے کہیں سے ریکوری ہوتی ہے، اگر ڈیمیجز پے کیے تو کوئی اور آپ کے اس ڈیمیج کو کیا کر دے گا، ریمبرس کر دے گا. تو ریمبرسمنٹ میں کیا ہوگا، آؤٹ فلو ہوگا ان فلو ہوگا؟ ان فلو ہوگا. اور وہ ان فلو کو ہم ریسیویبل کی بیس پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں. جیسے ہم آؤٹ فلو کو لائبلٹی کی بیس پہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہم ریسیویبل کو اس ان فلو کو ریسیویبل کے طور پر ریکارڈ کر سکتے ہیں، ایسٹ کے طور پر ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو ریمبرسمنٹ ہمارے لیے کیا ہوئی، ایسٹ ہوا نا بیٹا. اب اگر آپ یاد کرو ایک بنیادی قاعدہ آپ کو سمجھایا تھا بالکل بچپن میں، expenses are recorded when they are occurred, they are to be occurred and they are likely to be occurred. expenses ہم جب بھی ریکارڈ کرتے ہیں جب وہ occurred ہو جاتے ہیں، جب to be occurred ہوتے ہیں، اور جب وہ likely to be occurred ہوتے ہیں. اگر یاد کرو likely مطلب جس کے امکانات ہوں، اور provisions جو ہیں وہ امکانات کی بیس پر تو ہے نا، likely to be occurred کی بیس پر تو ہے نا. اور likely میں آپ کو کتنے چانسز چاہیے، more likely than not، جس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو نہ ہونے کے مقابلے میں. تو لائبلٹی ہونے کے لیے آپ کو مور دین 50% پروبلٹی چاہیے آؤٹ فلو کی. لیکن آپ کبھی بھی ایسٹ یا انکم اس وقت ریکگنائز نہیں کر سکتے بیٹا جب تک کہ آپ کا رائٹ ٹو ریسیو جو وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے. اور رائٹ ٹو ریسیو اسٹیبلش ہونے میں انسرٹنٹی نہیں ہونی چاہیے. تو اس نے لفظ استعمال کیا کہ ریمبرسمنٹ shall be recognized when and only when it is virtually certain. جب آپ کو یقینی کیفیت ہو، یقین ہو، یقین کہ آپ کو ریمبرسمنٹ ملے گی. اگر غیر یقینی کیفیت ہے، 60% چانس ہے نہیں ملے گا، 40% چانس ہے نہیں ملے گا، 70% چانس ہے ملے گا، 30% چانس ہے نہیں ملے گا، تو یہ یقینی کیفیت نہیں ہے. یقینی کیفیت پیدا کب ہوتی ہے، جب نہ ملنا ریموٹ ہو اور ملنا ورچولی سرٹین ہو. ریموٹ مطلب نہ ملے یہ بہت دور کی بات ہے، ریکور ہو جائے گا یہ یقینی بات ہے. تو ورچولی سرٹین مطلب ایک یقینی کیفیت کا نام ہے. اس کا مطلب ورچولی سرٹین ہونے کے لیے انفلو کی پروبلٹی کم از کم آپ کو 90% کے برابر ماننی پڑے گی. یس سر، 90% اور مور چانسز اگر ہونا کہ آپ کو انفلو ہو جائے گا تو اس سچویشن کو آپ بولیں گے ہاں بھائی آپ ورچولی سرٹین. کیا میری بات سمجھ میں آتی ہے بیٹا آپ لوگ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے لائبلٹی ریکارڈ کرنے کے لیے آؤٹ فلو کا پروبل ہونا کافی ہے، لیکن انفلو ریکارڈ کرنے کے لیے، انفلو کو ایسڈ ماننے کے لیے جو ہونا ہے مستقبل میں، اس کو آج ایسڈ ماننے کے لیے اس کا ریکور ہونے کا جو پروبلٹی ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ورچولی سرٹین، یعنی مور دین 90% اور مور. ٹھیک ہے بیٹا، کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ اچھا جی، اس کے بعد the reimbursement shall be treated as separate asset. دیکھیں مثال کے طور پر فرض کریں کہ میں نے اگر لیگل کاسٹ اینڈ ڈیمیجز پے کرنے اپنے کسٹمر کو، تو ایک طرف میں نے پروویژن کریٹ کیا، لیگل کاسٹ اینڈ ڈیمیجز ڈیبٹ ایکسپینس، پروویژن فار لیگل کاسٹ اینڈ ڈیمیجز کریڈٹ لائبلٹی، کریکٹ. اب یہ ڈیمیجز مجھے کہیں اور سے ریکور ہو جائیں گے، اس کی انٹری بنا رہا ہوں میں ریمبرسمنٹ ایسٹ ڈیبٹ، ریمبرسمنٹ ایسٹ ڈیبٹ. ریمبرسمنٹ ایسٹ ڈیبٹ، ریمبرسمنٹ انکم کریڈٹ. تو اس ایسٹ کو آپ الگ سے ایسٹ ریکارڈ کرو، اس ایسٹ کو آپ اس لائبلٹی سے سیٹ آف نہیں کر سکتے. کیوں؟ سیٹ آف بڑا لاجیکل معاملہ ہے، یہ بھی آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ سیٹ آف جب الاؤ ہوتا ہے آپ کو ایسٹ اور لائبلٹی کا، جب پارٹی سیم ہو. اگر ایک ہی بندے سے ریسیو کرنا ہو، اسی کو ہی پے کرنا ہو تو سیٹ آف ہوتا ہے نا بیٹا. یہ ریسیویبل کسی اور سے ہے اور پیبل کسی اور کو ہے.
सेट ऑफ तो जब होगा ना जब रिसीवेबल भी सेम पार्टी से और पेएबल भी सेम पार्टी को, यस और नो? भूल गए क्या बचपन की बात है बेटा? क्लियर बात बेटा, कोई मुश्किल बात तो नहीं? अच्छा सही है जी। अब उसके बाद वो कहता है द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द प्रोविजन फॉर द रीइंबर्समेंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन। इस पे हम अलग से सिनेरियो सॉल्व करते हैं, इस पे हम अलग से बात करते हैं। पहले हम रीइंबर्समेंट का एक सिनेरियो देख लेते हैं जिस पे हम आपसे बात करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा, 10 क्वेश्चन देखिएगा। 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? क्या लिखा हुआ आ रहा है बेटा? A retailer company sells goods to its customer that are guaranteed। एक रिटेलर कस्टमर है जो अपनी क्या कहते हैं कस्टमर्स को गुड्स बेचता है जो कि गारंटीड है, ठीक है जी। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट, गिव स्टेटमेंट ओनली, मतलब और कुछ नहीं चाहिए, तफसीलात की जरूरत ही नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, स्टेटमेंट बताओ कौन प्रोविजन बनाएगा कौन प्रोविजन नहीं बनाएगा, कितनी रीइंबर्समेंट होगी कितनी रीइंबर्समेंट नहीं होगी। स्टेट वेदर the retailer must raise a provision for the cost of meeting future guarantee cost। तो क्वेश्चन आपसे रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। अच्छा अब बड़ी सिंपल सी बात देखें, इस सिनेरियो को हम डेवलप करते हैं, जरा प्रैक्टिकल डेवलप कर लेते हैं, देखें। अच्छा मोबाइल फोन्स जो होते हैं, मोबाइल फोन्स उनके मैन्युफैक्चरर अलग होते हैं, उनके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर अलग होते हैं, यस और नो? बताइए भाई, रिस्पॉन्स चाहिए आप सबकी तरफ से। अच्छा अब सैमसंग ने अपना मोबाइल फोन पाकिस्तान में भाई लॉन्च किया, सैमसंग खुद तो ऑफिशियली मौजूद नहीं है ना पाकिस्तान में, या है? एप्पल खुद तो नहीं है मौजूद या पाकिस्तान में, या है? एप्पल तो नहीं है कम से कम मेरे ख्याल से, सैमसंग भी नहीं है। बहरहाल तो बताने का मतलब ये सैमसंग की फैक्ट्री लगने के चांसेस हैं, पता नहीं अब कब लगती है, 12 इंडिया में तो लगी हुई है उनकी फैक्ट्री। तो बहरहाल अब आपके सामने में कुछ पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ, क्या है देखिए, एक वक्त था आप वो सुनते थे जनाब MZ मोबाइल्स, ऐसा नाम सुना आपने? MZ, एडवांस टेलीकॉम, ये नाम सुना है आपने? MZ मोबाइल, एडवांस टेलीकॉम, ये क्या थे? MZ मोबाइल और एडवांस टेलीकॉम क्या थे? नोकिया के या दीगर कंपनीज के जो भी मोबाइल आते थे, ये लोग मैन्युफैक्चर से मोबाइल खरीदते थे और ये फिर अपनी गारंटी देकर या वारंटी देकर उनको आगे सेल करते थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता फिल वक्त कि लीगली उस पर क्या फर्क है, ठीक है? लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ, वो बातें क्या है कि भाई एक रिटेलर कंपनी है, डीलर कंपनी है, वो एक कंपनी से एक प्रोडक्ट खरीदती है और ये कहती है आपको बतौर कस्टमर कि भाई ये हम अपनी गारंटी पर आपको बेच रहे हैं, हमारी गारंटी है, मैन्युफैक्चर वाले गारंटी देना दे। इसका मतलब क्या हुआ? आपने किसी और की मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट अपनी गारंटी या वारंटी पे कस्टमर को बेची, तो आपके और कस्टमर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें वारंटी या गारंटी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म बन गई कि नहीं बन गई? और अगर आपके और कस्टमर के दरमियान, रिटेलर के दरमियान गारंटी या वारंटी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म बन गई, तो आप पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई कि नहीं हुई उस वारंटी या गारंटी को सेटल करने की? उसमें पास्ट इवेंट क्या था? गुड्स का सेल करना, जो आप पर क्या क्रिएट कर रहा है? लीगल ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि आपकी गारंटी या वारंटी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म है। क्या ख्याल है? जवाब दीजिए। बताइए। सही है बेटा। तो इसका मतलब क्या है? अब ये और बात है कि अगर उस गारंटी को आप क्लेम कर लो, मतलब ये नहीं कि कस्टमर आपका क्लेम कर ले और आप उसको सेटल कर दो, तो मे बी हो सकता है कि आप मैन्युफैक्चर से भी कुछ क्लेम कर पाओ बतौर रिटेलर, काउंटर गारंटी।
ایسا ممکن ہے؟ پاسبل ہے؟ بتائیے. مے بی پاسبل ہے, بالکل. تو اب بطور ریٹیلر جو آپ نے وارنٹی سیٹل کی, آپ کی جیب سے آؤٹ فلو ہو گیا, لیکن اگر مینوفیکچرر آپ کو یہ ایکسپینڈیچر ری ایمبرس کر دے تو وہ جو ری ایمبرسمنٹ ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ری ایمبرسمنٹ ایسٹ نہیں ہے. رسپانس دینا سب لوگ یار. فراز تو لاپتہ ہو جاتا ہے بالکل, مسجد میں اعلان کروانا پڑے گا فراز کا. عبد الصمد نے بولا اس سے پہلے سر میرا نام لے, میں بھی آ رہا ہوں. ہاں پب جی بیٹا بین ہو گیا, لیکن فکر نہ کرو, وی پی این رجسٹر کروا کے آپ کھیل سکتے ہو پب جی. اگر آپ پب جی کے پروفیشنل کھلاڑی ہو اور آپ پیسہ کماتے ہو اس سے, تو پھر گورنمنٹ آپ کو لائسنس دے گی پب جی کھیلنے کا. لو بھائی اس میں بھی لائسنس آ گیا. اگر آپ پروفیشنل کھلاڑی ہو پب جی کے. عمران خان پب جی کھیلنے والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, یقین کرو, ٹیکس لے گا ان سے بھی. اچھا بیٹا پب جی سے پیسہ کماتے ہو, لاؤ ٹیکس دو. اس نے بولا نا کسی کو نہیں چھوڑوں گا. ہم تو پڑھتے ہیں اب. ہاں بیٹا جب تم نے پڑھنا شروع کیا میں نے کلاسز کم لینا شروع کر دی. کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے. فکر نہ کرو, وقت بہت ہے, ٹینشن نہیں لینا یار. کچھ کچھ ٹیمپرری طور پہ کیا ہے, ایک دو پرابلمز ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, ریکوری کی طرف نکل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہرحال اب اس کے بعد دن گنواؤں پھر آج میں. دن تو بہت ہیں, اگر میں نے دن گنوا دیا تو پڑھنا چھوڑ دو گے پھر تو. وداد نے تو پہلے ہی چھوڑ دیا دن گن کر. ہاں جی, ری ایمبرسمنٹ والی بات سمجھ میں آئی بیٹا؟ ری ایمبرسمنٹ والی بات سمجھ میں آئی کہ اس سچویشن میں ری ایمبرسمنٹ کیا ہے. مطلب اگر سیمسنگ کا موبائل فون کوریا سے پاکستان آتا ہے اور جو بندہ کوریا سے امپورٹ کرتا ہے اس کو ملتی ہے انٹرنیشنل وارنٹی, اور وہ جب پاکستان میں پروڈکٹ لانچ کرتا ہے تو وہ پاکستان میں اپنی وارنٹی پر اپنی زبان پہ کیا کرتا ہے, پروڈکٹ سیل کرتا ہے اور بولتا ہے جناب انٹرنیشنل وارنٹی کو سائڈ پہ رکھ دو, ہم آپ کو پاکستان میں ہی وارنٹی کلیم کر کے دیں گے اس کی. تو وہ بطور ڈیلر یا ڈسٹریبیوٹر وہ اپنی وارنٹی دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی جب بھی یہ خراب ہو ریپیئر ہم کر کے دیں گے, ریپلیس ہم کر کے دیں گے. پھر اس ریٹیلر کا یا ڈسٹریبیوٹر کا یا ڈیلر کا کمپنی کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ ڈیلر جانتا ہے, ڈسٹریبیوٹر جانتا ہے, ریٹیلر جانتا ہے, سو. ٹھیک ہے جی. ناؤ اب آپ یہ دیکھیے سچویشن دیکھیے. تو state whether retailer must raise a provision for the cost of meeting the future obligation. Number one, retailer company provides the guarantee. गारंटी देने वाला कौन है? गारंटी देने वाला कौन है? गारंटी देने वाला कौन है बेटा? सबसे पूछ रहा हूं, रिटेलर है. पहले पॉइंट में कोई मैन्युफैक्चरर का तस्करा हुआ है? रिटेलर कंपनी प्रोवाइड्स गारंटी. पहले लाइन में कोई तस्करा हुआ है? जवाब दे. नहीं हुआ. इसका मतलब क्या है? रीइंबर्समेंट की कोई बात ही नहीं हो सकती. क्यों? रीइंबर्समेंट की बात जब होती जब रिटेलर का और मैन्युफैक्चरर का कोई मामला होता तयशुदा. तो यहां तो अब क्या है, रिटेलर कंपनी मस्ट रेज द प्रोविजन. प्रोविजन किसने बनाना? रिटेलर कंपनी ने. और कोई रीइंबर्समेंट की बात नहीं हो रही फिल वक्त. यस और नो बताइए आप मुझे. क्यों? अब देखो, एक होता है जवाब तफसीली. There is parent obligation as a result of past obligating event. The obligating event was sale of goods with guarantee, which creates legal obligation under a contractual terms. Outflow is probable, reliable estimate, provision must be recognized. Yes or no? Response दे बेटा. ये तो तफसीली जवाब हो गया ना.
اس نے بولا اسٹیٹمنٹ دو whether the retailer must raise a provision or not. اسٹیٹمنٹ دو بس اسٹیٹمنٹ. ہاں بھائی پروویژن بناؤ یا نہیں بناؤ بس. تو ایگزامنر جس ٹون میں سوال کرے جواب بھی اسی ٹون میں دینا ہے نا. ٹھیک ہے تو ہم کیا بولیں گے ریٹیلر کمپنی مسٹ ریز دا پروویژن, بس جواب ہو گیا ختم, اسٹیٹمنٹ آ گئی ختم. اس سے آگے کیا لکھیں اس کے اندر, چونکہ ریکوائرمنٹ اس سے آگے لکھنے کا بولتی نہیں ہم. کیا خیال ہے, سمجھے بات کو. اب وہ بولتا ہے ایکسپلین, تو پھر لکھنا پڑتا تھا بھائی. ڈسکرائب تھوڑا اور بڑھا کے لکھنا پڑتا, ایکسپلین سے کم لکھنا پڑتا, لیکن اسٹیٹمنٹ سے زیادہ لکھنا پڑتا. اوکے اچھا جی. اوکے نا, بی پارٹ اے پارٹ کلیئر ہو گیا. یعنی مطلب زبان کس نے دی, اے پارٹ میں ریٹیلر نے. تو اپنی زبان کے لیے لائبل کون ہوگا, کانٹریکچوئل زبان ہے تو یہ لیگل رائٹ ہو جائے گا, یہ لیگل آبلیگیشن ہے. اس کو برائے مہربانی آپ وہاں لے کے مت جائیے گا کنسٹرکٹیو آبلیگیشن کی طرف. اچھا اب پارٹ بی ہے, آپ ریٹیلر ہو, آپ موبائل فون بیچ رہے ہو. دا مینوفیکچرر پرووائڈز دا گارنٹی. ٹھیک ہے جی, دا مینوفیکچرر پرووائڈز دا گارنٹی. گارنٹی کس نے دی, مینوفیکچرر نے. آپ تو بولو یار میں تو موبائل فون بیچ رہا ہوں یار, آپ مجھ سے خریدو, گارنٹی کارڈ اس میں ہے, خراب ہو آپ مجھے دینا, میں آگے بھجوا دوں گا. کلیم ہو کے آ گیا تو ٹھیک, نہیں آیا تو میں ذمہ دار تھوڑی ہوں. The retailer is not liable in any way. بولا میں اپنی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں دیتا, میں تو بیچ رہا ہوں, میرا تو منافع ہے اس میں بس. یہ گارنٹی کلیم ہوگی کمپنی کی طرف, آپ میرے پاس آؤ گے میں آگے بیچ دوں گا, آپ سیدھا کمپنی کے پاس چلے جاؤ تب بھی کلیم ہو جائے گی, دونوں صورتیں. ٹھیک ہے, تو اس کیس میں کیا ریٹیلر کمپنی کو کوئی پروویژن بنانا ہے بیٹا؟ نو, there is no obligation on the retailer company to settle the guarantee cost. یعنی ریٹیلر کمپنی کے اوپر کوئی obligation نہیں ہے, کیونکہ ریٹیلر کمپنی کا اس کیس میں موبائل فون بیچنا یا کوئی بھی پروڈکٹ بیچنا ریٹیلر کمپنی کے اوپر obligation کریٹ نہیں کر رہا. ہاں اگر آپ یہ پوچھیں مجھ سے مینوفیکچر کے لحاظ سے, تو بالکل مینوفیکچر ضرور کیا کرے گا, پروویژن ریز کرے گا, کیونکہ اس نے گارنٹی دی ہے. لیکن سوال پوچھنے والا ہم سے مینوفیکچر کے متعلق نہیں پوچھ رہا, سوال پوچھنے والا ہم سے جو پوچھ رہا ہے وہ کس کے متعلق پوچھ رہا ہے, اور ریٹیلر کے متعلق پوچھ رہا ہے. یس اور کلیئر بیٹا؟ اچھا جی, اس کے بعد دا مینوفیکچرر, اگلا پوائنٹ آئے گا ہمارے پاس, وہ کیا ہے؟ دا مینوفیکچرر پرووائڈز اے گارنٹی but the retailer company provides a guarantee irrespective of whether the manufacturer honors its guarantee. کیا مطلب؟ مینوفیکچر تو گارنٹی دیتا ہے, آپ بولتے ہیں مینوفیکچر کو چھوڑو یار, میری دکان کا اپنا نام ہے, لوگ مجھ سے چیز خریدتے ہیں, آپ میری گارنٹی پہ لے کے جاؤ, پروڈکٹ بھلے کمپنی واپس لے نہ لے, میں آپ سے واپس ضرور لوں گا. تو آپ نے تو بات بڑھا کے کر دی نا, مطلب ذرا آپ نے تو کانٹریکچوئل ٹرم بڑھا دی نا. ایک کمپنی کی انٹرنیشنل گارنٹی آ رہی تھی, وارنٹی آ رہی تھی, آپ نے اس پہ اپنی وارنٹی الگ سے لگا دی تاکہ آپ کے بزنس کا نام بڑھ جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اب آپ نے کیونکہ اپنی بات ایڈ کر دی ہے, لہذا آپ کے اوپر کیا ہے, obligation ہے, آپ کو یہ سیٹلمنٹ کرنی ہے. لیکن کیونکہ مینوفیکچرر نے بھی کیا دی ہوئی ہے, گارنٹی دی ہوئی ہے, تو لہذا آپ کی گارنٹی سیٹل کرنے کے بعد آپ اس کو مینوفیکچر سے کلیم کر سکتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے ریمبرسمنٹ ایسٹ بن سکتا ہے. یس اور پوائنٹ نمبر سی میں کیا ہے, دیر از obligation
on retailer company to settle the obligation. Therefore, the retailer company must raise a provision. However, retailer company can create reimbursement asset when it is virtually certain the reimbursement will be received. It is virtually certain. ये अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, इन्हीं के मार्क्स होंगे. जवाब दीजिए बेटा. तो इसका मतलब यह है कि रिटेलर अपनी वारंटी क्लेम करने के बाद आगे इसको मैन्युफैक्चरर से खुद क्लेम कर लेगा, तो उसको पैसे रीइंबर्स हो जाने हैं. तो यहाँ रीइंबर्समेंट के चांसेस वर्चुअली सर्टेन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने वारंटी गारंटी दी हुई है. यस और नो? जवाब दे. सही है बेटा. अच्छा जी, अब आप डी और ई पॉइंट रीड कीजिए, मैं 2 मिनट में आपसे बात करता हूं. जी बेटा, पढ़ा आपने डी और ई पॉइंट? अच्छा जी, मर्केंटाइल लॉ में कोई कहानी हमने पढ़ी थी ज्वाइंट प्रोमिसर्स के हवाले से. ज्वाइंट प्रोमिसर्स, ज्वाइंट प्रोमिसर्स जो हैं वो ज्वाइंटली और सेवरली, मतलब मिलकर और अकेले भी लायबल होते हैं. यस और नो? मतलब जरा डी पॉइंट सी पॉइंट से मुख्तलिफ है. डी पॉइंट में ये लिखा हुआ आ रहा है, द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर कंपनी प्रोवाइड अ ज्वाइंट गारंटी. इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंडिचर होगा उसका इस तरह समझ लें 50% हिस्सा किसके जिम्मे है? रिटेलर के जिम्मे है. उसका 50% हिस्सा किसके जिम्मे है? मैन्युफैक्चरर के जिम्मे है. कुछ बात समझ में आई? दोनों मिलकर सेटल करेंगे इस लायबिलिटी को. तो ये बताइए, रिटेलर जो है वो 50% अमाउंट के लिए लायबल होगा या रिटेलर जो है वो 100% अमाउंट के लिए लायबल होगा? यानी मतलब क्या मैन्युफैक्चर वाला हिस्सा भी रिटेलर के ऊपर आ जाएगा या उसके जिम्मे नहीं आएगा? The manufacturer and retailer company provide a joint guarantee whereby they share cost of providing the guarantee. They jointly and severally accept responsibility for the cost of for the guarantee. यानी jointly मिलकर और severally अकेले. लेकिन एक टेक्निकल बात है, आप देखें, आप इस बात को लॉ की नजर से भी देखें तो आपको समझ में आएगी बात. देखिए, रिटेलर मैन्युफैक्चरर के हिस्से की कॉस्ट जब बेयर करेगा जब मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट करे. बेटा, ज्वाइंट प्रोमिसर का उसूल यही होता है ना, जब एक डिफॉल्ट करता है तो दूसरे से रिमेनिंग हिस्सा रिकवर किया जाता है. यस और नो? इसका मतलब ये है, पहली बात सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि रिटेलर अपने 50% के लिए तो हर हाल में लायबल है. यस और नो? रिटेलर 50% गारंटी कॉस्ट के लिए तो हर हाल में लायबल है कि नहीं है? यस और नो? तो जब रिटेलर 50% कॉस्ट के लिए हर हाल में लायबल है तो 50% कॉस्ट तो उसके ऊपर लायबिलिटी है. लेकिन हम ये बोलेंगे जो रिमेनिंग 50% है ना, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी. कंटिंजेंट मतलब जिसके लिए लायबल होना, किसके लिए? रिमेनिंग 50% गारंटी कॉस्ट के लिए रिटेलर का लायबल होना डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के डिफॉल्ट करने पर. तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉल्ट करेगा तो लायबल होगा ना, अगर वो डिफॉल्ट ना करे तो लायबल नहीं हुआ. सिंपल सी बात. तो इसका मतलब है जनाब 50% कॉस्ट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और रिमेनिंग 50% कॉस्ट पॉसिबल ऑब्लिगेशन. पॉसिबल कब? जब वो डिफॉल्ट करे. कौन डिफॉल्ट करे?
کون ڈیفالٹ کرے؟ مینوفیکچر. تو یس 50% پریزنٹ آبلیگیشن 50% پاسبل آبلیگیشن. آؤٹ فلو تو پرابل رہے گا اس لیے کہ جیب سے پیسہ خرچ ہوں گے اس کے ڈیفالٹ کرنے پر. تو آؤٹ فلو ریموٹ نہیں ہے. آؤٹ فلو کیا ہے؟ اس کیس میں بھی آؤٹ فلو جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی جیب سے خرچ ہونا ہے نا. تو آؤٹ فلو از نوٹ ریموٹ. تو آؤٹ فلو نوٹ ریموٹ ہوگا تو کیا کرنا پڑے گا؟ ڈسکلوز کرنا پڑے گا بطور کنٹینجنٹ لائبلٹی. تو ہم کیا بولیں گے؟ The retailer company is liable for the 50% cost of obligation. The remaining 50% cost will be paid by a retailer in case of default of the manufacturer. Therefore, it is considered as contingent liability, and it should be disclosed as a contingent liability. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے بات موجود ہے. کلیئر؟ اور اب جب مینوفیکچر ڈیفالٹ کر جائے گا تو پھر وہ لائبلٹی کنٹینجنٹ نہیں رہے گی, پھر تو کنفرم ہو جائے گی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ڈیفالٹ کرنے سے پہلے اس لائبلٹی کے بارے میں سوچیں گے تو کنٹینجنٹ ہے, ڈیفالٹ کرے گا تو ہم پہ لائبلٹی آئی. لیکن اگر اس نے ڈیفالٹ کر دیا تو پھر تو لائبلٹی کنٹینجنٹ نہیں رہی نا, پھر تو کنفرم ہو گئی نا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک ایونٹ جس نے کیا کر دیا, کسی چیز کو کنفرم کر دیا. کیا خیال ہے؟ جواب دے بیٹا. تو اس کیس میں ایونٹ آفٹر رپورٹنگ پیریڈ بھی کام کا پوائنٹ ہے یا نہیں ہے؟ میری بات کلیئر ہو رہی ہے سب کو بیٹا اچھی طریقے سے؟ اچھا جی. اس کے بعد یہ ڈی پوائنٹ ہو گیا. اس کا مطلب ڈی پوائنٹ میں ریٹیلر کے اوپر جو ہے وہ 50% کاسٹ کی obligation ہے اور ریمیننگ 50% جو ہے وہ کنٹینجنٹ ہے. صحیح ہے جی. اور جو 50% اپنی جیب سے خرچ کرے گا وہ تو کسی سے ریکور نہیں ہونا. ای پوائنٹ کیا ہے؟ The manufacturer and retailer company provide a joint guarantee whereby they share the cost of fulfilling the guarantee. The retailer is not liable for the amounts of manufacturer may fail to pay. They are jointly liable but they are not severally liable. ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا ذمہ دار ہے, وہ کسی اور کے حصے کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. وہ لا جو کہتا ہے نا unless contrary intention appears. بہرحال ادھر نہیں جاتے, ادھر ہی رہتے ہیں. جواب دیجیے بیٹا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر مینوفیکچر ڈیفالٹ کر بھی جائے تو اس کے حصے کو آپ نے بیئر نہیں کرنا. کیا خیال ہے؟ جواب دیں, ریسپانس کر دیں بیٹا. اگر مینوفیکچر ڈیفالٹ کر بھی جائے تو اس کے حصے کو آپ نے بیئر نہیں کرنا. اس کا مطلب صرف اور صرف اپنے حصے کے لائبل ہیں. تو ہم بولیں گے the retailer company is liable for 50% of cost of the guarantee. Therefore, retailer company must raise the provision for 50% cost of the guarantee. And there is no requirement of disclosure of contingent liability because there is no contingent liability. کوئی contingent liability اس میں نہیں. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. اچھا ابھی ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو دیکھنے ذرا, اذان بھی ہونے والی ہے. اچھا جی, اب اس کو آپ ذرا دیکھا کرتے ہیں, یہ آپ کے سامنے آ گیا یہاں پر پیراگراف نمبر 54 ذرا کوئی دیکھ لیں گے نا, بلکہ یہ والا پیراگراف 53. The amount recognized for reimbursement shall not exceed the amount of provision. اگر کوئی ریمبرسمنٹ ملنی ہے تو ریمبرسمنٹ کا جو سائز ہوگا وہ پروویژن سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا. مطلب اگر پروویژن بنایا آپ نے ₹1,00,000 کا اور ریمبرسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے ₹1,20,000 کی, تو آپ زیادہ میں زیادہ ریمبرسمنٹ جو ہے وہ پروویژن کے برابر ریکارڈ کر سکتے ہیں. ریمبرسمنٹ کبھی بھی پروویژن سے ایکسیڈ نہیں کر سکتی. کلیئر؟ اس کا مطلب پروویژن کے برابر تک ریمبرسمنٹ ورچوئل سرٹین ہو سکتی ہے. جو حصہ پروویژن کی لیول سے ایکسیڈ کرتا ہے وہ کبھی بھی ورچولی سرٹین ہے ہی نہیں.
وہ آپ کے لیے انکم اسی پیریڈ میں مانا جائے گا جب وہ آپ کو ایکچولی ریسیو ہو جائے. آپ اس کو ریسیویبل بیس پہ انکم نہیں مان سکتے. کوئی اب جلدی سے یہ والا سوال دیکھ لیں. کوشچن نمبر 11. A retailer company estimates that it will cost 100,000 to fulfill obligation in respect of guarantees offered to its customers. The manufacturer, however, offers a guarantee to the retailer company. Show all related journal entries. The entire 100,000 is virtually certain of being received from the manufacturer. جو لاکھ روپے آپ کا جو آپ گارنٹی کاسٹ کیا کریں گے, آبلیگیشن مانیں گے اپنے اوپر, اس کی آپ انٹری بنائیں گے, گارنٹی کاسٹ ڈیبٹ, پروویژن فار گارنٹی کاسٹ کریڈٹ. اور جو آپ کو لاکھ روپے ریکور ہوں گے اس کی انٹری بنائیں گے ریمبرسمنٹ ایسٹ ڈیبٹ, ریمبرسمنٹ انکم کریڈٹ لاکھ روپے سے. تو لاکھ روپے آپ کی جیب سے خرچ ہونا ہے, لاکھ روپے واپس آنا ہے. بی پارٹ کیا کہتا ہے, an amount of rupees 120,000 is virtually certain of being received from the manufacturer. تو بیٹا بھلے آپ مینوفیکچر سے 1,20,000 ملنا سرٹین ہو, ورچولی سرٹین ہو, لیکن آپ کا ری ایمبرسمنٹ ایسٹ آپ کے پروویژن لیول سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا. ری ایمبرسمنٹ پروویژن سے کم تو ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو اس کیس میں بھی آپ بی کی جب انٹری بنائیں گے تو وہ انٹری 1,20 پہ نہیں بلکہ لاکھ پہ بنے گی. تو امید کرتا ہوں ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی آپ کو. تو یہاں تک اس کو سٹاپ کروں گا, انشاءاللہ پھر باقی باتیں آپ سے آگے کرتا ہوں. اوکے بیٹا, یہاں تک, اللہ حافظ.